اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے آل ابراہیم کو ملک عظیم، سلطنت عظیمہ عطا فرمائی ہے۔ کہ وہ کون سی سلطنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو عطا فرمائی ہے؟ آل ابراہیم کے اندر آل رسول بھی شامل ہے۔ تو اس سلسلے میں اسماعیلی تفسیر الگ ہے اور باقی مکاتب فکر کی تفسیر الگ ہے، دونوں میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ اب آئیے، یہ آیت ہے قرآن مجید کی، یہ ہے فقد آتینا، تحقیق ہم نے عطا کی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دانشمندی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور آل ابراہیم کو ہم نے بہت بڑی سلطنت عطا کی، ملک عظیم عطا کی۔ تو اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ آل ابراہیم کو ہم نے کتاب اور حکمت عطا کی۔ تو کتاب اور حکمت عطا کرنے کا مطلب تو سمجھ آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور اسی طرح جو ہے حکمت، یہ ان کی دانشمندی جو احادیث ہے، اور اسی طرح جو ہے اس سے اوپر آپ آل ابراہیم کے اندر یعقوب علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، یہ سارے پیغمبر ہیں، ان کو پیغمبری ملی تھی۔ تو پیغمبری کو جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دانش و حکمت ہے اور کتاب ہے، نبوت ہے۔ لیکن ملک عظیم جو ہے عطا کرنے کی بات جو ہے وہ کہاں ہے؟ آل رسول جو آج بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ان کے پاس وہ ملک عظیم کہاں ہے؟ اس لیے اسماعیلی تفسیر اس میں یہ ہے کہ یہاں جو ملک عظیم ہے، اس ملک عظیم سے کوئی مادی سلطنت، مادی حکومت مراد نہیں ہے، بلکہ روحانی سلطنت، روحانی ملک عظیم اس سے مراد ہے۔ یعنی آل ابراہیم، آل رسول کو جو ان میں سے ائمہ ہے، یہ ان کے بارے میں ہے کہ ان کو جو ہے تمام ارواح کے اوپر جو ہے سلطنت عطا کی گئی ہے۔ اور جہاں بھی قرآن میں آسمان کا لفظ آتا ہے، اگر اس کی تطبیق صحیح بنتی ہو تو وہاں آسمان کا معنی ہی امام ہوتا ہے۔ جس طرح آسمان تمام موجودات کو گھیر رکھا ہے، اسی طرح امام جو ہے وہ تمام ارواح انسانی کو گھیر رکھا ہے۔ تمام ارواح انسانی جو ہے وہ اس کے تصرف میں ہے، امام کے تصرف میں ہے۔ یہی سلطنت عظیم اللہ تعالیٰ نے آل رسول کو عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر قرآن کی اس آیت کا کوئی مطلب نہیں بنتا کہ ہم نے آل ابراہیم کو سلطنت عطا کی ہے، کیونکہ آل ابراہیم میں آل رسول بھی موجود ہیں۔ اب اس کی جو عام جو تفسیر ہے وہ ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے مراد آل اسماعیل ہے، قریش ہے، مکہ کے لوگ ہیں، کیا یہ مکہ کے لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس بات کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے ان کو عطا کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مکہ کے لوگ ہیں یہ ابراہیمی ہے، یہ بھی ابراہیم کی نسل ہے۔ ابراہیم کے اسحاق بیٹے سے اور اسماعیل، یہ یہود جو ہیں ان کی اولاد ہے اور مکہ والے ان کی اولاد ہیں۔ تو یہ چونکہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ حضرت حاجرہ کی جو ہے اولاد ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد حاجرہ بیوی سے ہے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام جو ہے یہ اسماعیل علیہ السلام چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حاجرہ بیوی سے ہے، اور اسحاق علیہ السلام ان کی سارہ بیوی سے ہے۔ ان کی جو اصل جو بیوی تھی جس کے ساتھ شروع میں نکاح ہوا تھا وہ اسحاق علیہ السلام کی ماں سارہ علیہ السلام تھی۔ تو اس لیے یہ جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کو تو ان کی والدہ کی خدمت کے لیے بادشاہ نے دیا تھا، تو وہ ان کو کنیز سمجھتے تھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ سے بھی شادی کی تھی۔ تو اس لیے اس کو یہودی جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو کمتر سمجھتے ہیں، وہ ان کو کنیز زیادہ سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے حالانکہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل ہے، تو یہاں سے آگے چل کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پیغمبر بن کے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اعلیٰ لوگ ہیں، ہم اصل ابراہیمی ہیں، ہم میں سے نبی آنا چاہیے تھا، آخری نبی ان میں سے کیوں آیا؟ ان کو معلوم تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے، لہٰذا وہ حسد کرتے تھے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو حسد کرتے ہو لوگوں پر، اللہ نے جو اپنا فضل نبوت ان کو دی ہے، سلطنت بھی عطا کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فرما رہے ہیں کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے دیگر جو آل ابراہیم ہے یعنی اس کے اندر ان کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، جیسا کہ اسحاق علیہ السلام کو ہم نے نبی بنایا تھا، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کو، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو، اس کے بعد یہودا کی نسل سے، لاوی کی نسل سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور یہودا کی نسل سے ہم داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی تو ہم نے عطا کی تھی، بلکہ ان میں سے وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ان میں سے جو سلیمان علیہ السلام تھے، یعنی اس نسل سے آگے چل کر یہودا کی نسل سے، یعنی اس کے بعد یعقوب علیہ السلام ہے، پھر یوسف علیہ السلام ہے، اور یعقوب کا ایک بیٹا یہودا تھا، ان کی نسل سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے سلطنت عظیم بھی عطا کی تھی۔ تو پھر آپ کیوں حسد کرتے ہیں؟ یہ چیزیں تو آپ کو بھی مل گئی تھی، لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو صحیح سنبھالا نہیں، تو ہم نے اس کو دوسری نسل کے اندر منتقل کیا، تو اس میں حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟